صحرائے عرب ایک بنجر بیاباں جو یمن سے اردن اور عراق تک پھیلا ہوا ہے۔ 9 لاکھ اسکوائر مائلز پر پھیلا یہ صحرائی علاقہ اسے دنیا کا 5واں بڑا صحرا بناتا ہے۔ ان سرخ بنجر ریت کے ٹیلوں پر چلتے ہوئے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ مریخ کی سطح پر اتر گئے ہیں، مگر یہیں اس بنجر صحرا کے بیچ ایک النسلہ راک موجود ہے، ایک ایسا راک فیچر جو ناقابل یقین حد تک سیدھی اور ہموار لکیر سے آدھے حصے میں تقسیم ہے، جسے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ اس چٹانی پتھر کو کسی طاقتور لیزر کے ذریعے درمیان سے کاٹ دیا گیا ہو۔ انفیکٹ یہ پتھر 4000 سال پرانا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ پتھر بیچ میں سے کیسے کاٹا گیا؟ کیا یہ قدیم انجینئرنگ کا ایک ناقابل یقین کارنامہ تھا یا پھر کسی ایکسٹرا ٹیریسٹیریلز یعنی ایلینز کی کارستانی تھی؟ اس بارے میں کئی تھیوریز موجود ہیں۔ تھیوری نمبر 1، النسلہ راک جو کہ 20 فیٹ لمبائی اور 30 فیٹ چوڑائی پر کھڑا ہے اور اس کا بہت بڑا حصہ 2 چھوٹے پیڈسٹلوں پر متوازن ہے۔ یہ دونوں پیڈسٹلز اس چٹان کے باٹم پر ہیں جنہیں ہوا اور ریت کے کٹاؤ نے تراش لیا ہے، لیکن اس النسلہ راک کے درمیان سیدھی لکیر کے ساتھ گیپ کیسے بنا؟ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تیامہ نخلستان وہ جگہ جہاں النسلہ راک موجود ہے، وہاں کوئی UFO اترا اور اپنے ایک خلائی لیزر سے اسے آدھا کر دیا، مگر اس تھیوری پر یقین کرنا مشکل ہے کیونکہ ایک ایکسٹرا ٹیریسٹیریل لائف فارم ایک چٹان کو آدھے حصے میں کاٹنے کے لیے پوری کائنات میں ملینز آف لائٹ ایئرز کا سفر کیوں کرے گا؟ تھیوری نمبر 2، النسلہ راک پر کچھ پیٹروگلفس بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ اس کارونگ میں ایک آدمی کو شاید کسی گھوڑے جیسی چیز کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ ایسا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس آرٹ ورک کو ایک قدیم عرب قبیلے سمود نے بنایا تھا جو اس علاقے میں تقریباً 2800 سال پہلے آباد تھا۔ اگر ایسا ہے تو شاید وہی قبیلہ اس چٹانی پتھر کی تقسیم کا ذمہ دار تھا، لیکن سمود قبیلے کے وہ قدیم لوگ اتنی پرفیکٹ کٹنگ کیسے کر سکتے تھے جو کہ عام ماڈرن لیزر ٹیکنالوجی سے بھی مشکل ہے؟ تھیوری نمبر 3، جیولوجسٹ کے پاس آج بھی اس مسٹری کے بارے میں صرف ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انفیکٹ یہ چیز نہ تو انسانوں نے تقسیم کی ہے نہ ہی ایلینز نے، بلکہ یہ قدرت کا کمال ہے۔ اس صحرا میں ایکسٹریم کنڈیشن اور زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے یہ چیز دن کی گرمی کے ساتھ پھیلتی گئی اور رات کی سردی کے ساتھ سکڑتی گئی، کیونکہ ہزاروں سال پہلے یہاں کی آب و ہوا آج کی نسبت بہت زیادہ گیلی تھی۔ چٹان کی مجموعی شکل ہوا کے کٹاؤ، کیمیائی موسم کی وجہ سے اور چٹان کے نیچے محفوظ نمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جس سے یہ پتھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے علاوہ پانی، برف، تیزاب، نمکیات، پودے اور درجہ حرارت، یہ سب موسمی اثرات ہیں جو زمین کی سطح پر چٹانوں اور معدنیات کے ٹوٹنے یا تحلیل ہونے کے عمل کو بیان کرتی ہیں۔ ایک بار جب چٹان ٹوٹ جاتی ہے تو ایک عمل جسے کٹاؤ کہتے ہیں چٹان اور معدنیات کے ٹکڑوں کو دور لے جاتا ہے۔ بہرحال اس النسلہ راک کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں صرف یہی ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن موجود ہے اور باقی سب تھیوریز ایک متھ یا افسانہ لگتی ہیں۔ دی ڈیولز ٹاور۔ اکتوبر 1941 میں ایک پروفیشنل پیراشوٹسٹ جارج ہاپکنز نے اپنی مہارت دکھانے کے لیے بیلے فورج ریور سے 1267 فیٹ بلند ایک چٹان کی یادگار ڈیولز ٹاور کا انتخاب کیا۔ اس چٹان کی یادگار امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے بھی اونچی ہے۔ اتنے بڑے سائز کے باوجود 1347 ایکڑ پر محیط اس ٹاور کی اصل چوٹی صرف 1.5 ایکڑ کے فلیٹ ٹاپ تک محدود ہے، جو کہ ایک فٹ بال اسٹیڈیم کے برابر ہے۔ لیکن جارج ہاپکنز کے لیے یہ ایک چیلنج تھا، اس لیے جارج نے ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا دی اور اپنی صلاحیتوں کا امتحان لیا۔ وہ کامیابی سے اس ٹاور پر اترا۔ 1000 فٹ کلائمبنگ روپ جہاز سے اس کے اترنے کے لیے پھینکی گئی، مگر بدقسمتی سے یہ روپ ٹاور کے کنارے سے گر گئی، جس کی وجہ سے جارج اس چٹان کی چوٹی پر پھنس گیا۔ جارج نے 7 دن اس ڈیول ٹاور پر گزارے، جس کے بعد اسے ریسکیو کر لیا گیا۔ دراصل یہ ڈیول ٹاور آتش فشاں کی مداخلت کا نتیجہ ہے، جہاں میگما چٹان کی تہوں سے ببل اپ ہوا۔ یہ میگما زیر زمین ٹھنڈا ہو کر یونیک ہیگزانول کالمز بناتا ہے اور یہ جڑے ہوئے کالمز پتھر کے ٹوٹنے کا نتیجہ ہے، کیونکہ یہ پگھلے ہوئے میگما سے چٹان میں سکڑتا ہے۔ اس لیے ہزاروں سالوں کے کٹاؤ نے اوپر کی سیڈیمنٹری راک کو ختم کر دیا ہے، جس سے یہ ڈیول ٹاور ظاہر ہوا۔ مگر اس ماڈرن جیولوجیکل ریسرچ سے پہلے وہاں کے مقامی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس ڈیول ٹاور کے کالم ایک کنگ کونگ کے سائز کے ریچھ کے پنجوں کا نتیجہ ہے، لیکن یہ صرف ایک میتھ، کہانی اور افسانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ٹوروٹونگا، ناروے۔ ٹوروٹونگا جس کا لفظی مطلب ہے ٹرول سٹونگ،
जो कि यूलिस्वांग म्यूनिसिपैलिटी ऑफ नॉर्वे में एक चट्टान की तश्कील है जो पहाड़ पर एक हिस्से के तौर पर चिपकी हुई है और रिंग डिस्फालेट लेक से 2300 फीट ऊपर है। ये चट्टान 1000 साल पहले एक ग्लेशियल प्रोसेस से तश्कील पाई थी जब पूरा खित्ता बर्फ से ढका हुआ था, जो चट्टान की तमाम दरारों में जम गया। जब ये बर्फ फैलती गई तो इसने लार्ज शेप वाले पत्थरों के ब्लॉक्स को तोड़ दिया जो बह गए और पीछे टोरटोंगा जैसी गैर हकीकी शक्लों का एक सिलसिला छोड़ गए। ये पहले एक मिस्टीरियस जगह थी जिसमें करीब तरीन गाँव के 800 से भी कम लोग इस स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए 8.5 माइल्स का रास्ता तय करते थे, मगर अब यहाँ ट्रेवल करने वालों की तादाद में 100 गुना इजाफा हो चुका है और सालाना 80,000 ट्रेवलर के साथ ये पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा मकबूल तरीन जगह है। मावलाइनोंग रॉक मॉन्यूमेंट। मावलाइनोंग शुमाल मशरकी हिंदुस्तान में ईस्ट खासी हिल्स में छोटा सा गांव है, लेकिन इसी गांव के मुसफ़ात में एक जियोलॉजिकल वंडर मौजूद है। इस फोटो में एक चट्टानी पत्थर हवा के दरमियान खड़ा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सब एक फोटोशॉप का इस्तेमाल करके किया गया है और इस चट्टान की ये फोटो सरासर धोखा है। हकीकत में ये बहुत बड़ा चट्टान एक छोटे से चट्टान के ऊपर स्टेबल खड़ा है, लेकिन यहाँ एक सीक्रेट और हैरान कर देने वाली चीज जरूर है। तारों की बाढ़ में बंद ये बड़ा पत्थर यहाँ हजारों साल से मुतवाजन खड़ा है। बहुत से तूफान इस एरिया को अपनी लपेट में ले चुके हैं, लेकिन कोई भी इस चट्टान को गिराने में कामयाब ना हो सका। पर सवाल ये है कि ये पत्थर इस जगह कब से है? कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक ये पत्थर खासी कबाइल का एक कदीम मजार था, मगर इस विलेज के बुजुर्गों का कहना है कि ये चट्टान 1000 साल पहले देवताओं को खुश करने के लिए इंसानी कुर्बानियों की जगह थी। मगर आज के दिन तक मावलाइनोंग रॉक के इस यादगार की असलियत एक मिस्ट्री है जिसे इस तरह फोटोशॉप करके वायरल किया गया। मोइराकी बाउल्डर्स। न्यूजीलैंड द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी की फिल्मिंग लोकेशन के तौर पर मशहूर है, लेकिन वहीं कोकोहे बीच पर आपको कुछ अमेजिंग चीज मिलेगी। रेत में धसे हुए बड़े पत्थर जो ड्रैगन के अंडों से मिलते जुलते नजर आते हैं। मोइराकी बाउल्डर्स के नाम से मशहूर 50 से ज्यादा ये पत्थर साहिल समुंदर पर बिखरे हुए हैं, जिनका डायमीटर 1/2 to 7 फीट तक है और इनकी तादाद में सिर्फ इजाफा ही हो रहा है। 19th सेंचुरी की इस फोटो में उस वक्त इन पत्थरों की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इन्हें लोगों ने खुदाई करके चोरी करना शुरू कर दिया था। पर अब ये पत्थर कानूनी तौर पर महफूज हैं और मजीद चोरी नहीं हो सकते। और क्या ये पहाड़ के अंदर पड़ रहे हैं? दरअसल ये पत्थर 60 मिलियन साल पहले समुंदर में तश्कील पाए थे और इनके सबसे बड़े साइज के बढ़ने तक 4 मिलियन साल लगे। साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये पत्थर कालशाइट कंक्रेशन के तौर पर 65 मिलियन साल पहले फॉर्म्ड हुए थे। इसके नतीजे में प्लायोसेन मडस्टोन के सख्त होने की बदौलत जो करीबी मिट्टी के चट्टानों में दब गया था, वक्त गुजरने के साथ साथ समुद्री लहरों ने उस नरम पत्थर को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करके इन कर्व शेप्स को जाहिर किया जो आज हमें नजर आते हैं। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।